دوستو ایک پرسکون رات، لیکن اس رات میں ایک ایسی آواز گونجتی ہے جو تاریخ کا رخ بدلنے والی ہے۔ نماز کے لیے اٹھ جاؤ، نماز کے لیے اٹھ جاؤ۔ یہ صبح ایک عام صبح نہیں تھی، یہ ایک ایسی صبح تھی جو ایک عظیم تاریخی واقعہ اپنے اندر چھپا چکی تھی۔ ایک چمکتی ہوئی تلوار، ایک تکبیر، ایک حملہ، اور پھر وہ خونی صبح جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ ڈالا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شہید ہو جاتے۔ دوستو شاید یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا، لیکن یہ صرف ایک قتل نہیں تھا، یہ ایک پرانی سازش کا انجام تھا جو مہینوں سے رچی جا رہی تھی۔ لیکن یہ سب کیوں ہوا؟ اس سازش کے پیچھے کون تھا؟ اور حضرت علی کو پہلے سے کیسے علم تھا کہ ان کی شہادت کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے؟ ناظرین، آج ہم آپ کو وہ داستان غم سنانے جا رہے ہیں جو ایک ایسے گواہ کی زبانی ہے جس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اگرچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وفات کی تاریخوں میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اتنا ضرور کنفرم ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا اور صبح نماز فجر سے پہلے کا وقت تھا، اور اس رات تابعی حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی مسجد میں ساری رات نماز کی عبادت اور اذکار میں مگن تھے۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ مسجد میں نہ صرف میں بلکہ میرے علاوہ کئی لوگ رمضان کی عبادات کر رہے تھے، اور جب صبح کا وقت ہوا تو مجھے مولا علی علیہ السلام کی آواز آئی کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اب مجھے یہ اندازہ نہیں کہ یہ الفاظ جناب مولا علی علیہ السلام نے مسجد کی چوکھٹ سے باہر کہے تھے یا پھر مسجد کے اندر داخل ہو کر۔ دوستو فرماتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد ہی میں نے تلوار کی ایک چمک دیکھی اور کسی نے چلا کر کہا، اے علی، اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم نہیں، حکم کا اختیار نہ تجھے ہے اور نہ تیرے ساتھیوں کو۔ محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے تلوار کی ایک اور چمک دیکھی اور مجھے جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آواز آئی کہ اسے پکڑو، یہ شخص بچ کر نہ نکلے، اور پھر لوگ ہر طرف سے اس پر ٹوٹ پڑے، اور تھوڑی ہی دیر میں ابن ملجم کو پکڑ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں بھی بھاگ کر وہاں پہنچا اور دیکھتا کیا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں کہ جان کے بدلے جان، اگر میں مر گیا تو تم اسے بھی قتل کر دینا جس طرح اس نے مجھے قتل کیا، اور اگر میں زندہ بچ گیا تو اس کا فیصلہ خود کروں گا۔ دوستو یہ تھے اس واقعے کے عینی شاہدین۔ حضرت محمد بن حنفیہ کی گواہی میں آپ کو یہ واقعہ وضاحت سے بتائیں گے کہ اس روز آخر ہوا کیا تھا اور کیوں ہوا تھا۔ ناظرین، یہ سچ ہے کہ حضرت علی کو اپنی شہادت کے متعلق پہلے سے ہی علم تھا، کیونکہ اس کی ایک پیشن گوئی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی سن رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی احادیث کی کتب میں موجود ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم غزوہ ذوالعشیرہ میں ایک دوسرے کے ساتھی تھے۔ جب راستہ میں پڑاؤ کیا تو ہم نے دیکھا کہ بنی مدلج کے کچھ لوگ کھجور کے باغوں میں کام کر رہے تھے، تو جناب علی پاک نے مجھے کہا کہ عمار، ذرا دیکھو تو صحیح کہ یہ لوگ کس طرح سے کام کر رہے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ پھر ہم انہیں دیکھتے رہے، یہاں تک کہ انہیں دیکھتے دیکھتے ہم لوگ سو گئے تھے، اور جب ہماری آنکھ کھلی تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود سے جگا رہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت علی کے کپڑوں پر لگی مٹی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر اسے جھاڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے ابو تراب، یعنی اے مٹی والے۔ دو آدمی بڑے ہی بدبخت ہوئے، ایک تو وہ کہ جس نے اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی اونچیں کاٹی تھی، اور دوسرا وہ جو تمہیں سر پر مارے گا یہاں تک کہ تمہاری داڑھی خون سے بھر جائے گی۔ محترم دوستو، یہ پیشن گوئی پوری ہوئی 17 رمضان المبارک کو کہ جب یمن کا ایک شخص عبد الرحمن بن ملجم جنگ نہروان کی ہار کا بدلہ لینے کے لیے بذات خود کوفہ آیا تھا۔ جب ابن ملجم کوفہ پہنچا تو وہاں پہنچ کر وہ بنی تمیم الرباد کے کچھ لوگوں سے ملا جو اس وقت بیٹھے نہروان میں مرنے والے لوگوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ ان لوگوں میں اس وقت قیتامہ نام کی ایک عورت بھی بیٹھی تھی جو دیکھنے میں انتہائی حسین و جمیل تھی، اور ابن ملجم چاہتے نہ چاہتے اس عورت کی طرف رغبت رکھنے لگا۔ ان دونوں کے درمیان جب یہ بات چیت آگے بڑھی اور قیتامہ کو ابن ملجم کی اپنے اندر دلچسپی محسوس ہوئی تو اس نے کہا،
اگر تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی ایک قیمت ادا کرنا ہوگی، اور وہ قیمت 3000 درہم اور علی ابن ابی طالب کا قتل ہے۔ دوستو، جس پر ابن ملجم راضی ہو گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن کیا تم کسی ایسے شخص کو جانتی ہو جو اس کام میں میری مدد کر سکے؟ تب قطامہ نے مزید 2 لوگوں کے اس کے ساتھ ملایا، ایک تو وردان تھا اور دوسرا شبیر۔ جب ان تینوں کی سازش طے پا گئی کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، تو یہ تینوں آخری بار قطامہ عورت سے ملنے آئے۔ جب قطامہ نے ریشم کی کچھ پٹیاں منگوائیں اور انہیں ان لوگوں کے سروں اور بازوؤں پر باندھ دیا، انہیں الوداع کہا، اور یہ لوگ اندھیرے میں مسجد کے اس دروازے کے سامنے جا کر بیٹھ گئے جہاں سے سیدنا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے مسجد میں داخل ہونا تھا۔ محترم دوستو، یاد رہے کہ محمد بن حنفیہ نے تلوار کی جو پہلی چمک دیکھی تھی وہ دراصل شبیر کی تلوار تھی کہ جو اپنے نشانے سے ہٹ کر دروازے کی چوکٹ پر لگی، اور وہ وار حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو نہ لگ سکا۔ لیکن ابن حنفیہ نے جو دوسری چمک دیکھی تھی وہ ابن ملجم لعین کا وار تھا، جو سیدھا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیشانے پر لگا تھا۔ لیکن شبیر بعد میں پکڑا گیا، اس پر مقدمہ چلا اور عوام میں خوف و ہراس پھیلانے کے جرم میں اسے قتل کر دیا گیا۔ لیکن دوسرا شخص جو ابن ملجم کا ساتھی تھا، وردان، وہ بھاگ کر اپنے گھر چلا گیا، اور جب اپنی ریشمی پٹی اور تلوار اتار رہا تھا تو اس وقت اس کا ایک گھر کا فرد گھر کے دروازے میں داخل ہوا۔ جب اس نے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے تو وردان نے سارا منصوبہ بتا دیا، جسے سن کر اس شخص نے نفرت اور غصے میں آ کر وردان کو بھی قتل کر ڈالا۔ محترم ناظرین، جب ابن ملجم پکڑا گیا تو نمازیوں میں سے کسی نے اس کے پاؤں پر تلوار ماری تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ پھر جب اسے جناب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اے اللہ کے دشمن، کیا تجھ پر میرے کوئی احسانات نہیں؟ تو اس نے کہا ہاں، آپ کے احسانات ہیں۔ تو حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے پوچھا کہ پھر تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتا تھا؟ ابن ملجم نے کہا کہ میں 40 دن تک استخارہ کرتا رہا کہ مخلوق میں سے جو بدترین خلائق ہو وہ قتل ہو جائے۔ تو اس پر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ بدترین خلائق بھی تو ہی ہے اور وہ قتل ہونے والا بھی تو ہے۔ اور اس طرح اس واقعہ کے بعد 3 دن تک سیدنا امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس تلوار کے وار سے زخمی حالت میں زندہ رہے، اور آخر 21 رمضان کو حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہو، جس کے بعد پھر ان کے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بذات خود ابن ملجم کو تلوار کے ذریعے قتل کر ڈالا۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین اس رات بالکل خفیہ طور پر کی گئی تھی تاکہ آپ کی قبر کو خوارج کے شر سے محفوظ رکھا جائے، اور اس قبر کی شناخت آپ علیہ السلام کی شہادت کے کہیں 150 سال بعد خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ہوئی تھی، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں آج نجف کا شہر آباد ہے، بلکہ نجف کا شہر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی قبر کی شناخت کے بعد ہی پھیلا تھا۔ دوستو، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خفیہ طور پر کی گئی تدفین کی وجہ سے ایک اختلاف آپ کی قبر کے متعلق بھی ہے، جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصل قبر دراصل افغانستان میں مزار شریف میں واقع مقام علی پر بنی ہے، اور نقشبندی صوفیاء کی ایک بڑی تعداد آج بھی وزٹ کرنے کے لیے وہاں جاتی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔